سلسلہ قادریہ رضویہ اتاریہ کے عظیم بزرگ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی یہ بطور عاجزی فرماتے ہیں کہ میں دل کی سختی کے مرض میں مبتلا تھا. بہت سارے ناظرین ہو سکتا ہے یہاں پر ایسے ہوں جو یہ کہتے ہوں یا سوچتے ہوں کہ دل سخت ہے، وہ نرمی نہیں ہے، خاص طور پہ عبادتوں میں دل نہیں لگتا، دعاؤں میں آنسو نہیں بہتے. تو اگر دل کی نرمی چاہتے ہیں نا تو آج اس ذرا واقعے کو غور سے سنیں. کہتے ہیں میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کی دعا سے مجھے اس مرض سے چھٹکارا ملا. ماجرا یہ ہوا کہ ایک بار میں جا رہا تھا تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ ایک بچہ کھڑا تھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پرانے تھے اور وہ بچہ رو رہا تھا. تو میں نے کہا حضرت کیوں رو رہا ہے بچہ؟ حضرت معروف کرخی نے فرمایا کہ میں اس بچے کو دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں اور ساتھ یہ بچہ الگ سے کھڑا رو رہا ہے. تو میں نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں غریب ہوں، یہ بچوں کے پاس اخروٹ ہیں، یہ اس سے کھیل رہے ہیں، نہ میرے پاس اچھے کپڑے پہننے کے لیے، نہ میرے پاس اخروٹ ہیں کہ میں ان بچوں کے ساتھ کھیل سکوں. تو میں نے اس بچے کو اس لیے ساتھ لے لیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کوئی دل جوئی کا سامان کروں اور اس کو کوئی سامان دلا دوں جس سے اس کے دل پہ خوشی داخل ہو. عید کا دن تھا اور وہ بچہ رو رہا تھا. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں حضور یہ بچہ مجھے دے دیں، میں اس یتیم بچے کی خدمت کروں. آپ نے کہا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کریم تمہیں اپنی معرفت کے راستے دکھا دے گا اور تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا. اور اس طرح کی دعاؤں سے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی نے انہیں نوازا. آپ کہتے ہیں کہ میں اس بچے کو لے کر گیا، میں نے اسے نئے کپڑے دلائے، نئے کپڑے پہنائے، پھر اسے اخروٹ بھی دلائے. وہ سارا دن بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا. شام وہ بچہ جب کھیل کر واپس آیا تو میں نے پوچھا ہاں سناؤ بیٹا اب تمہاری عید کیسی گزری؟ تو کہتا چچا جان اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنائے، آپ نے مجھے اخروٹ بھی دلا دیے، میں سارا دن بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا، اللہ آپ کی خیر فرمائے. اور اس بچے نے بھی آپ کو خوب دعائیں دی. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اس دن مجھے عید کا حقیقی لطف، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی کے مقام کو کون نہیں جانتا، آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، مگر اللہ کے ایک اور ولی کی دعائیں لی اور یتیم بچے کی دعاؤں میں بھی آپ کو حصہ ملا. بعض اوقات ناظرین ہم کسی کے دلوں میں خوشی داخل کر کے اپنی خوشیوں کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں. کیا ہم اس بار ایسا نہیں کر سکتے؟ خوشبو عید کو پھیلانے کے لیے ہم بھی اپنے آس پاس رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، اپنے ملازمین میں، جاننے والوں میں کچھ ایسے لوگ تلاش کر لیں کہ ہم کم از کم ایک فیملی کے گھر میں خوشی داخل، سامان کچھ پہنچا دیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ گھروں میں بچے غمگین بیٹھے ہوں کہ آج وہ اچھے کپڑے نہ سلوا سکے ہوں یا اچھا کھانا نہ کھا سکے ہوں. یا ایک اور بات میں عرض کروں گا، پھر میں انشاءاللہ اپنے جو ہمارے مفتیان کرام ہیں، مبلغین، ان کی طرف چلوں گا کہ بعض اوقات ہم پتہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھ سے مانگنے تو کوئی نہیں آیا، نہ میرا رشتہ دار آیا، نہ میرا ملازم آیا، نہ میرا پڑوسی آیا، تو اس کا مطلب انہیں ضرورت نہیں ہے. شاید یہاں ہم ایک چھوٹی سی غلطی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہیں مگر وہ مانگ نہیں سکتے. ہاں وہ قرضے میں چلے جائیں گے لیکن وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اور اکثریت ان کی ہے. دیکھیں نا جن کو اللہ نے بہت دیا وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ایک 15 20 25 ہزار روپے والی تنخواہ والا شخص کیا عید بنائے گا. تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ وہ نہیں مانگیں گے. ہم اگر یہ معیار بنا لیں گے کہ جب تک میرے دروازے پر کوئی آ کر مجھ سے سوال نہیں کرے گا جب تک میں مدد نہیں کروں گا، شاید ہم بہت سارے ضرورت مند لوگوں کی ہیلپ کرنے سے رہ جائیں گے. ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ یار اس کی سیلری 15 20 25 ہزار روپے، اس کو کیا بچتا. اچھا آپ نے اگر اس کو سامان پہنچا دیا تو خوشی تو ہوگی نا. تو بن مانگے دینے کی عادت ڈالیں، بن مانگے سلیکٹ کرنے کی اور سرچ کرنے کی، تلاش کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ نے دیا ہے تو بانٹیں. یہ دن ہے خوشیاں بانٹنے کے. جیسے ابھی ہم نے سنا کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک یتیم بچے کی مدد کی، اس کی دعائیں لی آپ نے، اس کے دل میں خوشی داخل کی. کہتے مجھے حقیقی خوشی مل گئی. اور بلیو کرے جس دن آپ نے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ پیدا کر دی نا، اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر جو دل میں خوشی محسوس ہوگی، ایکچولی وہی خوشبو عید ہے، وہی خوشی ہے. اور اگر اللہ عز و جل کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے. And if you count the favors of Allah subhanahu wa ta'ala, you would not be able to number them. Then the status of that Allah azza wa jalla has given to the humans, ashraful makhlukat, انسان کو رب نے اشرف المخلوقات بنایا. From this we learn that a person can never at any time, in any situation, be neglectful from the vast mercy of Allah azza wa jalla. We can learn this from a morsel of food as to how much countless blessing it has for us. ایک نوالے کی مثال لیتے ہیں. رب کی نعمتیں تو اتنی ہیں، جب قرآن نے کہہ دیا کہ تم شمار نہیں کر سکتے. روزانہ کھانا کھاتے ہیں، ایک نوالا، a morsel of food. نارملی نوالے میں کیا ہوتا ہے؟ روٹی اور سالن، ہم اسی سے کھانا کھاتے ہیں نارمل. اب ذرا غور کیجئے کہ یہ جو morsel of food ہے، یہ نوالا ہے، اس کے اندر رب نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور یہ بنا کیسے؟ تھوڑی دیر کے لیے ریئلائز کرتے ہیں.
ہمارے گھر میں کھانا تیار ہو جاتا ہے, we don't realize that how merciful this food for us. But realize, سنیے غور سے, we can learn this from a morsel of food. Think about the stages it goes through to become food for us. A morsel is made up of two things, bread and curry. Bread is made with barley and curry is made up of vegetable or meat. The meat which is used for curry comes from animals which graze on grass, and vegetables grow from the ground. In short, to make bread and curry, we depend on the crops. And the crops mostly depend on the earth and the sun. Because for crops and vegetables and for their taste, you need the rays of sun, light from the moon, air, rain, rivers and seas. Because the water evaporates in the air and creates clouds from which it rains, and they give water to the fields. Then they are put and that get ready and are harvested. And with heavy machinery, the seeds are separated. Then they are put into the trucks to be sent to the flour mills for crushing. For this process, you need the machines, and to make the curry, you will also need metal pots and fuel. Just imagine, ذرا سوچئے, ان تمام چیزوں کے لیے میرے رب نے زمین میں منرلز پیدا کیے, آئرن پیدا کیا, اسی زمین میں گیس اور فیول عطا فرمایا تاکہ اس سے مشینری بنے, یہ تمام چیزیں ٹرانسپورٹ ہو سکیں. اور پھر آپ سوچئے کہ آج جو ایک لقمہ, ایک مورسل آف فوڈ ہم کھاتے ہیں, اس کی پریپیریشن میں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ان دا شارٹ, دا ارتھ, اسکائی, سن, مون, اسٹارز, clouds, seas, rivers, rain and wind, all their part to produce that one morsel of food. ایک لقمہ بنانے کے لیے رب کی اتنی ساری نعمتیں انوالو ہو رہی. اب ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہ لقمہ بن گیا, اب اس کو ہم کھاتے ہیں. کھانے کے بعد رب نے ایک اور نعمت عطا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے منہ کے اندر سینس آف ٹیسٹ عطا کیا. ٹیسٹ ہی نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی کھا لیتے, لیکن انسان کو مزہ آتا ہے جب وہ کھاتا ہے. پھر رب عز و جل نے in the mouth there is a special kind of saliva that helps to digest it, and to chew the food he has given us teeth. اس کو چبانے کے لیے دانت دیے ہمارے رب نے. ایک لقمہ ہے, میں نے صرف آپ کو morsel of food کی مثال دی, that how it's prepared, اور ابھی یہ منہ کے اندر گیا ہے, کتنی ساری رب کی نعمتیں اس میں یوز ہو رہی ہیں. اور جب چیو کر کے آپ نے اندر ڈال لیا, اب ہمارا کنٹرول ختم. اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد کچھ اور نعمتوں کا کام شروع ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی باڈی کے اندر باقاعدہ ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے. اب غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, the work of the digestion system now it's a start. The stomach breaks the food, the liver makes blood from it, and the waste goes inside intestines and the bladder. This is how a person's body is nourished and given power. The eyes, hands and feet all get the energy from that morsel of the food, and the fat become meat, bones and blood are made of that, and a person stays alive. With the importance of so many blessings, a person's every breath. اب اتنی ساری نعمتوں کے بعد ہمیں کیا سوچنا چاہیے, ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں the person's every breath should be for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. His eating, drinking, walking, listening, seeing, speaking, sleeping, even his living and dying should be for his Rabb Azza wa Jal. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, this is just one morsel, and there are many blessings besides this. Many of them have been given to us whilst others have been bestowed upon us. Kuch mangi hain, kuch bin mange ata ki gayi hain. On one hand, you have the outer blessings, and on the other hand, we all have the inner blessings. As if a person is always drawn his blessings. When he looks up, sees his blessings. When he looks down, he sees his blessings. When he look at the left, he sees his blessings. And we look at the right, we see his blessings. You look in front, you see his blessing. You look behind, you see our Allah Azza wa Jal's blessing. Even a person looking at his blessing, arey ye dekhna jo hai,
یہ دیکھنا بھی تو نعمت ہے. جو بندہ دیکھ رہا ہے دائیں بائیں، یہ دیکھنا بھی نعمت ہے. ارے وہ جو چل رہا ہے وہ چلنا بھی نعمت. اگر وہ سوچ رہا ہے کہ یہ سب رب کی نعمتیں ہیں تو یہ تھنکنگ بھی تو رب کی نعمت. ارے رب نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، یہ بھی اس کی نعمت ہے. اگر کوئی پیتا ہے تو پینا، یہ ڈرنکنگ نعمت ہے. کوئی کھاتا ہے تو یہ کھانا اس کی نعمت ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے میرے رب کی کتنی نعمت، ہم پر کتنے احسانات ہیں میرے رب کے. پھر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کے ریٹرن میں ہمارا، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رویہ کیا ہونا چاہیے. ہم اپنے بارے میں سوچیں. اللہ عز و جل ہمیں کیا تعلیم ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، غور سے سنیے. امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ said to a man from Hamadan, no doubt blessings are associated with thanksgiving, with gratefulness, and thanksgiving is associated with increased blessing. Both are important for each other. Therefore the increased blessings of Allah Azza wa Jal do not stop until a person gratefulness stops in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. جب تک شکر ادا کرتے رہیں گے تب تک رب کی نعمتیں عطا ہوتی رہیں گی. اور اگر شکر ادا کرنا چھوڑ دیا، تھینکس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرنا، کہنا اور عمل کرنا چھوڑ دیا، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ نعمتیں اسٹاپ ہو سکتی ہیں. مزید فرماتے ہیں, it is necessary upon a person, it is wajib to thank Allah Azza wa Jal for all the blessings. Hence Allah Azza wa Jal says in Holy Quran, اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, غور سے سنیے, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ترجمہ کنز الایمان, اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ عز و جل کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوچھتے ہو. O believers, eat our good things provided to you and be grateful to Allah Azza wa Jal if it is He whom you worship. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, the commentator of the Quran, علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی writes in the commentary, from this verse we learn to thank Allah Azza wa Jal for His blessing is wajib. It is written in Tafsir Bedawi, the worship without thanksgiving is incomplete. And in Tafsir Kabir it is written, and thanksgiving, gratefulness is the source of worship. And in another place Allah Azza wa Jal says, and accept my right and do not be ungrateful to me. Washkuru li wala takfuru. In Tafsir Khazain, the meaning of this written as such, follow my commands and thank me and do not be ungrateful by not following me. No doubt whoever has followed Allah Azza wa Jal is grateful to Him, and whoever does not follow Him is ungrateful to Him. In Tafsir Ibn Kasir it is reported from Sayyiduna Hasan Basri radiyallahu ta'ala anhu that who remembers Allah Azza wa Jal, Allah remember him, and whoever thanks Him, He blesses him, and whoever is ungrateful to Him, He punishes him. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, پتا چلا کہ رب کا شکر ادا کرنا یہ واجب ہے, اور جب تک شکر ادا کیا جاتا ہے تب تک نعمتیں عطا کی جاتی ہیں. اور یہ بھی پتا چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ شکر ہے کیا. اپنی زبان سے شکر ادا کرنا بہت اچھی بات ہے, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ کہنا, اللہ کا شکر کہنا, دیٹس گریٹ. مگر علماء فرماتے ہیں کہ شکر کا انداز یہ ہے کہ بندہ ڈس اوبینگ نہ کرے, نافرمانی نہ کرے رب کی. آج زبان سے تو شکر ہے مگر رب کی نافرمانی ہے. تو یہ تھینکس کہنے کا, یہ گریٹفلنس کا طریقہ نہیں ہے کہ اسی رب کی نافرمانی کی جائے کہ جس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. سنیے سنیے میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیا ارشاد فرماتے ہیں. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ says, the prophet of light, leader of the prophets and the helper of both the worlds, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم came to me and saw a piece of bread on the floor. He picked it up and wiped it and said, O Aisha radiyallahu ta'ala anha, respect the blessing of Allah Azza wa Jal, as when it is displeased with someone, it will not come back to him.
جب یہ نعمت چلی جاتی ہے نا، اللہ ناراض ہو جائے پھر واپس نہیں آتی. آج میں اور آپ اپنے دسترخوان کا ملاحظہ کریں، اس کو ذرا غور کیجئے کہ ہمارے گھروں میں روزانہ کتنا رزق ضائع ہوتا ہے. ہماری دعوتوں کا کیا حال ہے؟ ارے ہماری دعوتوں میں تو اتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے کہ کئی لوگوں کو مہینوں کا کھانا مل جائے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ روٹی کا ٹکڑا اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کر اسے صاف کر رہے ہیں، اور صاف کر کے فرما رہے عائشہ نعمت کی عزت کرو، اس کی تعظیم کرو. چلے لگے ہاتھوں اجتماع میں آئے ہیں، یہ بھی نیت کر لیں کہ اب اپنے دسترخوان سے کھانے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس سنت کو بھی زندہ کیا جاتا ہے. الحمدللہ ہمیں مدنی ماحول میں یہ بتایا جاتا ہے کہ روزانہ کھانا کھاتے وقت سنت کے مطابق بیٹھیے، چھوٹے چھوٹے لقمے لیجئے. ارے اتنا کھانا نکالیے جتنا آپ نے کھانا ہے، کم پڑ جائے گا اور لے لیں گے، زیادہ نہ نکالیے. الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں اسلامی بھائی جب بیٹھتے ہیں تو دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اٹھا کر بھی کھا لیتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے تو دسترخوان سے گرے ہوئے دانے اٹھا کر کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو جہاں جہاں اسلام پہ سن رہے نیت کر لیں انشاءاللہ اب دسترخوان پہ اگر دانے روٹی کچھ گر گیا تو بھی اٹھا لیں گے انشاءاللہ، اپنے برتن کو صاف بھی کریں گے انشاءاللہ، اور کھانا ضائع نہیں ہونے دیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے. وہ کریم نعمتوں میں ضرور اضافہ فرمائے گا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ اگر نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ بھی سنیے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا. یہ بڑی ڈینجرس بات ہے کہ نعمت عذاب کیسے بن گئی. آپ اپنے معاشرے میں ایگزامپل دیکھ لیجئے کہ آج غریب شخص چاہتا ہے کہ مجھے مال مل جائے، مال ملتا ہے تو بڑا خوش، پیسے والا ہو گیا نا، تو گویا اس کے لیے پیسہ نعمت. اب پیسہ وہی باقی ہے، مگر تھوڑے دنوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیسے والا بیمار ہونا شروع ہو گیا، وہ پیسے والا بزنس کی ٹینشن میں گرفتار ہو گیا، اس نے کسی کو وہی مال دیا، وہ مال قرضے میں ڈوب گیا. ارے پیسہ تو رہا مگر یہی پیسہ اب اس کے لیے عذاب بن گیا. کبھی کبھی وہ سوچتا تھا کہ میں غریب ہی اچھا تھا، سکون کی نیند تو سوتا تھا، اب تو ٹینشن ہو گئی، تو پتا چلا نعمت تھی مگر وہی نعمت کنورٹ ہو گئی پنشمنٹ میں، وہی نعمت عذاب بن گئی. فار ایگزامپل ہر بندہ، ہر شادی شدہ شخص چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا کرے. بے اولاد دعائیں کرواتے ہیں کہ حضور ہمارے لیے دعا کر دیں ہمیں اولاد مل جائے. اولاد ملے بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، ہی از ویری ہیپی بیکاز اٹ از نعمہ. جو اولاد اسے ملی اللہ کی بلیسنگز، نعمت، مرسی ہے. مگر کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کی اولاد ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے، یہی اولاد ان کے لیے رونے کا باعث بنتی ہے. ماں باپ آنسوؤں سے روتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، میرا بیٹا مجھے گالیاں نکالتا ہے، میرا بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا. ارے اولاد تو نعمت تھی، یہ اولاد پنشمنٹ کیسے بن گئی؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ روایت یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک رب کی نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے رب اس نعمت میں برکت عطا فرماتا ہے، اور جب ناشکری کی جاتی ہے تو وہی نعمت پنشمنٹ میں کنورٹ کر دی جاتی ہے. شادی دیکھ لیجئے، ایک نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، ایک حسین، ایک خوبصورت، ایک با اخلاق، ایک اچھے خاندان گھر میں اس کی شادی ہو، وہ زندگی کا لطف اٹھائے. شادی ہوتی ہے بڑا خوش ہوتا ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد وہی بیوی گھر کو جہنم بنا دیتی ہے. کبھی ساس بہو کے جھگڑے، کبھی شوہر اور عورت کے جھگڑے. یہ کیا ہوا؟ ارے شادی تو بڑی تمناؤں سے کی تھی، شادی تو نعمت ہے، یہ شادی پنشمنٹ کیسے بن گئی؟ غور کرنے کی بات ہے، کہیں اس نعمت کی ناشکری تو نہیں کی گئی. آج ہمارے پاس نعمتیں ہیں. ارے مجھے بتائیے یو کے والوں کو کیا کمی ہے؟ دنیا چاہتی ہے اس ملک میں آنا، یہاں پیسہ ہے، یہاں موسم ہے، یہاں امن و امان ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تو سوچو رب نے نعمتیں تو دی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں. دیٹ از دا مین تھنگ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ. ذرا سوچئے. اور اب شکر کیا ہے؟ واٹ از دا وے آف شکر؟ کیا زبان سے کہہ لینا ہی شکر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, we are very happy. Oh Allah Azza wa Jal, we are thanks to you that you give us so much نعمہ. It's good. الحمدللہ روایتوں میں آتا ہے یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے. مگر میں نے آپ کو تفاسیر کے ذریعے بتایا کہ مین تھنگ آف شکر, مین تھنگ آف تھینکس گیونگ از کہ بندہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے. اس کو اس بات سے سمجھیے کہ if anybody give you the gift, آپ کو کوئی 500 پاؤنڈ کا گفٹ دے دے, آپ جاب لیس ہیں, کوئی آپ کو جاب لگا دے, کوئی آپ جناب برڈن میں ہیں,
آپ کا کوئی وہ برڈن دور کر دے, آپ بے گھر ہیں, کوئی آپ کو اپنا گھر رہنے کے لیے دے دے کہ چلو میرے گھر پہ کچھ دن ٹائم اسپینڈ کر لو, ہاؤ مچ یو تھینکفل فار دیم. ہمیشہ اس کا شکر ادا کرو کہ مجھے اتنا اچھا گفٹ دیا, ارے وہ فلاں شخص نے مجھے جاب لگا دی, جب میں پریشانی میں تھا اس نے مجھے ہیلپ کی. آج دنیا والوں کا تو شکر ادا کرتے ہو, جس رب نے کیا کیا دیا ہے کبھی سوچا آپ نے؟ اس کی نافرمانی کی جائے, اس رب کو ناراض کیا جائے, یہ عقل مندی نہیں ہے. آج کسی سے ملیے, کہتا جناب بڑا پریشان ہوں, بڑی ٹینشن میں ہوں, آج کل کاروبار نہیں چل رہا, آج کل جناب بہت ٹینشن میں. ارے آپ کی زبان پر شکر کہاں گیا حضرت؟ مجھے بتائیے, ہم جس شخص کے ساتھ ناشکری کر رہے ہیں, جس شخص کے سامنے ہم کمپلینس کر رہے ہیں پرابلمز کی, کیا وہ پرابلم کو دور کر سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی ہے کہ آپ نے کہا میں بیمار ہوں وہ بیماری دور کر دے گا, آپ نے کہا میں پریشان ہوں وہ پریشانی دور کر دے گا, آپ نے کہا بزنس نہیں چل رہا وہ بزنس میں برکت ڈال دے گا؟ نہیں. مگر میں نے اس کمپلین کے ذریعے جو مجھے صبر کا ثواب ملنا تھا وہ بھی کھو دیا, جو مجھے رب کی بارگاہ میں صابر بندہ ہونے کا ایوارڈ ریوارڈ ملنا تھا وہ بھی میں نے کھو دیا. میں ناشکری کرنے والا بن گیا. آج تھوڑی دیر کسی کے پاس بیٹھے, کمپلین, ناشکری, پریشانی. ارے کبھی سوچو تو صحیح کہ کس کی بارگاہ میں کمپلین کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہو؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سنیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ دعا ارشاد فرماتے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت وفجاءت نقمتک وتحول عافیتک وجمیع سخطک. اے اللہ عز و جل, میں تیری نعمت کے چھن جانے, تیرے اچانک عتاب, تیری عافیت کے پھر جانے اور تیری ہر طرح کی ناراضی سے تیرے پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچا جو تیری ناراضی کا باعث ہے. میرے آقا دعا فرماتے ہماری تعلیم کے لیے کہ ڈرو, رب کی نعمتیں پھر جاتی ہیں, عافیتیں منہ موڑ لیتی ہیں. ارے اچھا خاصا چلتا بزنس, اچھا خاصا صحت مند انسان, فیملی میں کوئی پرابلم نہیں, خوشحالی ہے, اچانک اس کی پلٹا کھاتی ہے زندگی, سب ڈیمولش ہو جاتا ہے, بزنس ختم, صحت تباہ. ارے رب سے دعا مانگو, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, اے مولا ہم ان بلیسنگز, ان نعمتوں کے پھر جانے سے تیری پناہ مانگتے ہیں. آج کسی کو نعمت مل جائے وہ تکبر میں آ جاتا ہے, I am everything I have. ارے آج اگر پیسہ دیا ہے تو رب نے دیا ہے, صحت دی ہے تو رب نے دی ہے. If you are looking beautiful, it's from the اللہ سبحانہ و تعالی. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. پھر یہ اکڑ, پھر یہ تکبر, یہ کیسا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ان تمام چیزوں کو ڈیمولش نہ کر. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہوا کرتا, ہمارے اسلاف کس طرح شکر ادا کیا کرتے. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی سے مروی ہے, نبیوں کے سلطان, سرور ذیشان, سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو الحمدللہ بالاسلام, یعنی اسلام کی نعمت پر اللہ عز و جل کا شکر ہے, یہ کہتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا, بے شک تو نے اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت کا شکر ادا کیا. اے اللہ تیرا احسان کہ تو نے ہمیں اسلام دیا. یہ صحابہ اکرام کا, یہ بزرگان دین کا انداز. کون ہے میرے اور آپ کے اندر جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا؟ وی آر جسٹ کمپلیننگ. نہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مزید سنیے شکر کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا تعلیم دیتے, ہمیں کیا سمجھاتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں, آج کسی کو کہو بھائی گناہ مت کرو, نافرمانی مت کرو, ڈس اوبیئنگ مت کرو, یہ رب کی نعمتیں چھن جائیں گی, ایسا نہ ہو کہ تمہیں پرابلم ہو جائے. تو وہ مثال دیتے ہیں, بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہو نمازیں پڑھو, مجھے کہہ رہے ہیں عبادت کرو, فلاں کو دیکھو وہ نہ نماز پڑھتا ہے, وہ نہ روزہ رکھتا ہے, وہ نہ زکوٰۃ دیتا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا, پھر بھی اس کو نعمتیں مل رہی ہیں. He have so many bungalows, he have cars, he have business, he have everything, but he not obeying اللہ سبحانہ و تعالی. اس کے لیے کیا بات کر رہے ہیں آپ میرے پیارے اسلام بھائی؟ آئیے اس کا جواب ہم مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے لیتے ہیں. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم دیکھو کہ اللہ عز و جل بندوں کو ان کی نافرمانی کے باوجود وہ ڈس اوبیئنگ کرتا ہے, پھر بھی اس کی خواہشات کے مطابق عطا کر رہا ہے, واٹ ہی ڈیزائر اللہ تبارک تعالیٰ gives them, تو فرمایا یہ اس کی طرف سے اس شخص کو ڈھیل ہے, وہ ڈھیل دے رہا ہے. حضرت سیدنا ابو حازم نے فرمایا, جب تم دیکھو کہ تمہاری نافرمانی کے باوجود اللہ عز و جل مسلسل تمہیں نعمتیں عطا فرما رہا ہے,
تو اس سے ڈرو. فیئر, خوف کرو کہ میں گناہ کر رہا ہوں پھر بھی بزنس چل رہا ہے, میں گناہ کر رہا ہوں پھر بھی میری صحت اچھی ہے, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانی کر رہا ہوں پھر بھی میں ٹھیک ہوں, ایوری تھنگ از اوکے. تو ڈونٹ سیٹسفائی ود دیم. فرماتے ڈر جاؤ, فیئر کرو اپنے دل میں کہ کہیں مولا مجھے دنیا ہی میں تو سب نہیں دے رہا اور کہیں آخرت میں مجھے کچھ نہ ملے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, خدارا رب کی نعمتوں کا شکر پریکٹیکلی ادا کیجئے, رب کی بارگاہ میں فرما برداری کر کے کیجئے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ دنیا میں تو کوئی تحفہ دے تو اس کا تو شکر ادا کریں اور رب العالمین کی بارگاہ میں نافرمانی کریں. یہ اچھی بات نہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, شکر کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص پرا گندا بال حاضر ہوا. اس کے بال بڑے ڈرٹی تھے. تو آپ نے استفسار کیا, کوسچن کیا, کیا تیرے پاس مال ہے؟ ڈو یو ہیو اے ویلتھ؟ اس نے جواب دیا جی ہاں, یس. پھر فرمایا کون سا مال ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہے, میرے پاس اونٹ بھی ہیں, گھوڑے بھی ہیں, غلام بھی ہیں, بکریاں بھی ہیں, ایوری تھنگ آئی ہیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل نے تجھے عطا فرمایا ہے پھر تجھ پر اس کا اثر دکھائی دینا چاہیے. گویا اگر کسی کے پاس مال ہے نا تو وہ کنجوس بھی نہ ہو جائے. ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ رب نے نعمتیں تو دی ہیں, خرچ ہی نہیں کرتے, نہ اپنے اوپر کرتے ہیں نہ اپنے بچوں پہ کرتے ہیں. بچے سسک کے بیچارے پڑ جاتے ہیں کہ باپ ایک روپیہ خرچ نہیں کرتا اور ان کو کھانا بھی نہیں کھلاتے, کپڑے بھی نہیں دلاتے. تو یہ بھی یاد رہے, سمپلسٹی از another thing. یہ بات ضرور ہے کہ تکبر, اسراف, فضول خرچی اسلام نہیں بتاتا, مگر اگر رب نے نعمت دی ہے تو بندہ اس کا شکر یہ بھی ادا کرے کہ اس کو استعمال کرے, اس کو یوز کرے, اس کے جسم پر, اس کے جناب چہرے پر اس کا اثر نظر آنا چاہیے, وہ غریبوں کی مدد کرتا ہوا نظر آئے, وہ جناب اللہ کی اس دی ہوئی نعمت سے مسجدیں بناتا ہوا نظر آئے, وہ راہ خدا میں غریبوں کی مدد کرتا ہوا نظر آئے, اپنے بچوں کو خوشحال رکھے. یہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جناب کوئی اس کا غلط تاثر نہ لے لے کہ ٹھیک ہے پیسے ہیں, یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ جناب خرچ کیا کرو. خرچ کرنے کی اجازت دی گئی لیکن اسراف سے بچتے ہوئے اور ان دا باؤنڈریز آف شریعہ. یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے بچوں کو جناب یہ الٹے سیدھی چیزیں دلا دو, انہیں ایسی اتنے پیسے دے دو کہ بچے کیسینو میں جا کے جوا کھیلنے لگیں, اس کی اجازت نہیں دی گئی. ان دا باؤنڈریز آف شریعہ ہمیں رقم کو اسپینڈ کرنا چاہیے. اب آئیے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے آپ شکر ادا کرنے کی بات تو کرتے ہیں, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا تھینکس گیونگ بٹ وی ڈو ناٹ ہیو اینی تھنگ, وی آر ان بگ پرابلم فار وائی وی آر گیو تھینکس گیونگ. ہم کس بات کا شکر ادا کریں؟ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کا جواب بھی حاصل کرتے ہیں. ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا یونس بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی, complaining about his problems. تو آپ نے اس سے پوچھا you need the money? He told yes, I am in very big problem. I have a burden of so many things. آپ نے کہا ٹھیک اوکے, ایسا کرو جس آنکھ سے تم مجھے دیکھ رہے ہو, from which eyes you are watching me, ایسا کرو وہ آنکھ مجھے دے دو اور اس کے بدلے 200,000 درہم لے لو. اس نے عرض کی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں آنکھ آپ کو دے دوں. فرمایا اچھا چلو کوئی بات نہیں, آپ ایسا کرو on only for one hand, اپنے ایک ہاتھ کے عوض ایک ہاتھ نکال کے دے دو اور اس کے بدلے مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لو. کہتا ہے یہ پاسبل نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے پھر ایک پیر دے دو. اس نے کہا یہ بھی پاسبل نہیں ہے. ایک ایک چیز آپ گنواتے رہے, وہ منع کرتا رہا. آخر میں فرمایا لاکھوں روپے کی چیزیں لے کے گھوم رہے ہو اور کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور کہتے ہو میں پریشان ہوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے. وی آر آلویز کمپلیننگ, آلویز, ایوری بڈی آف اس, موسٹ آف اس. جب ملو پریشان ہوں, ٹینشن میں ہوں, بیماریاں ہیں, قرض آ چکا ہے, ڈاکیومنٹس نہیں بن رہے ہیں, بیماریاں بہت ہیں, گھر نہیں مل سکا, چھوٹا گھر ہے, بڑا گھر لینا, ایوری ٹائم وی ہیو اے کمپلین آن آور ٹنگ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. شکر ادا کرنے والے بنی. جو یہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس ہے ہی کیا, اس کو اتنا دیا رب نے, ہمیں کچھ نہیں دیا, معاذ اللہ, رب کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیو جو سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ہے نا, سب سے بڑی چیز وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کی دولت. The wealth of ایمان which we have. There is no comparison of any mercy, any blessing, anything in the world compared to ایمان. اب میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں غیر مسلم بھی رہتے ہیں, بہت سارے ریلیجن والے لوگ رہتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور کنورٹ ہوتے ہیں مسلمان؟ There are very few. Otherwise,
جو जिस रिलीजन के घर में उनके वालिदैन के यहाँ पैदा होता है वो नॉर्मली उसी में लाइफ गुजार कर उसकी डेथ हो जाती है. एनीबडी ऑफ अस, हम में से किसी ने भी पैदा होने से पहले ये दुआ की थी कि मौला मुझे मुसलमान पैदा करना? किसी एक ने हम में से कोई रिक्वेस्ट की थी कि मौला तेरी मेहरबानी हमें किसी गैर मुस्लिम के घर नहीं, हमें मुसलमान घर में पैदा करना? अरे मेरे रब ने बिन मांगे हमें मुसलमान के घर में पैदा कर दिया, पैदा किया. और फिर अरे ईमान वाले तो बहुत गुजरे. मुझे बताइए, ईमान की दौलत इतनी बड़ी कि जो गैर मुस्लिम है, अल्लाह ना करे अगर वो दुनिया से गैर मुस्लिम गया कोई भी शख्स, तो कयामत तक, कयामत के बाद हमेशा 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 वो जहन्नम की आग में जलता रहेगा, फॉर एवर इन द फायर ऑफ हेल. मगर मुसलमान के लिए जन्नत बनाई है मेरे रब ने. विदाउट आस्किंग ही गिव अस दैट ब्यूटीफुल एंड बिगेस्ट मर्सी, बिगेस्ट ब्लेसिंग. अब मुझे बताइए, किसी की उम्र 30 साल हो चुकी है, कोई या 40 साल का बैठा होगा, कोई 50 साल का होगा. मुझे बताइए, आप में से हम सब ने कितनी बार अपने रब का शुक्र अदा किया है, थैंक्स कहा है कि मौला तूने बे मांगे हमें ईमान की दौलत दे. वी आर जस्ट कंप्लेनिंग, वी आर नॉट थैंकिंग ऑफ दैट. और फिर ईमान वाले तो बड़े गुजरे. हम अगर ईमान की नेमत रब ने देनी थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा कर देता, हजरत मूसा की उम्मत में पैदा हो जाते, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा होते. अरे ये जो बड़ी नेमत दूसरी रब ने दी है कि हमें मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का उम्मती बना दिया. मुझे बताइए, हम में से किसने अल्लाह ताला से दुआ की थी? वी आस्क दैट, ओ अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्लीज बोर्न अस, गिव अस द बर्थ इन द उम्मत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नोबडी फ्रॉम अस. मगर अल्लाह ताला ने विदाउट आस्किंग हमें इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई. एंड देन वी आर कंप्लेनिंग. अब चलिए आगे. अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं. वी हैव अ ब्लेसिंग ऑफ आईज. कभी सोचा ये कितनी बड़ी नेमत है? चलिए, जितने लोग यहां बैठे हैं, ऊपर नीचे बाहर, चंद सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए. प्लीज क्लोज योर आईज एंड लुक हाउ डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ यू. अब अपनी आंखों को खोल लीजिए. सारी रोशनियां वापस आ गई, तमाम चीजें आप देख रहे हैं. लेकिन जो चंद सेकंड पहले, बिफोर फ्यू मोमेंट्स, जो डार्कनेस आप देख रहे थे, एक नाबीना, एक अंधा फॉर एवर उस डार्कनेस को देख रहा होता है. उसकी जिंदगी में रोशनी नहीं होती. अरे कभी सोचा कि वो जिंदगी कैसे गुजारता होगा? वो कैसे, अगर आज हमारे इस इज्तिमा में ही कोई ब्लाइंड बैठा है, वो सोच रहा होगा इतना बड़ा इज्तिमा है मगर मैं देख नहीं सकता, कैसा प्यारा मंजर है मगर मैं नहीं देख सकता. अरे नाबीना बेचारा अपनी बीवी को नहीं देख सकता, अपने माँ बाप को नहीं देख सकता. जरा तसव्वुर कीजिए, जब डे ऑफ ईद आता होगा, उस ब्लाइंड बंदे के बच्चे आकर उसको कहते होंगे, बाबा जान प्लीज वॉच अस, हमने कितने अच्छे कपड़े पहने, हाउ ब्यूटीफुल क्लॉथ वी हैव. उसको होता होगा कि मैं अपने बच्चों के कपड़े भी नहीं देख सकता. अरे कोई नाबीना अगर अल्लाह के करम से मक्का पाक और मदीना तैयबा पहुंच जाए, काफिले वाले अनाउंस करें, ओ मेंबर्स ऑफ काफिला प्लीज वॉच द ब्लेस्ड काबा इज फ्रंट ऑफ यू, देन व्हाट इज द फीलिंग्स ऑफ ब्लाइंड इस्लामिक ब्रदर? कहता होगा, या अल्लाह, काबा मक्का बुला लिया, काबा नहीं देख सकता. मदीना तैयबा पहुंच जाता होगा, वो गुंबदे खजरा का दीदार नहीं कर सकता होगा. बेचारा रोड पे खड़ा रहता है, कोई आ जाए मुझे रास्ता पार करा दे. हैं? अरे आपने और मैंने क्या रब से आंखें मांगी थी? हम नाबीना भी तो पैदा हो सकते थे, हम ब्लाइंड भी बोर्न हो सकते थे, मगर मेरे रब की करम नवाजी देखिए कि उस रब ने हमें आंखों वाला बनाया. बट वी आर नॉट थैंकिंग फॉर दैट. इवन वी आर मिसयूज अवर आईज. अरे इतनी नेमत के बाद तो ये होना चाहिए था, ये आंखें बुराई ना करती, ये आंखें अनलॉफुल चीजों को ना देखती. मगर आज किसकी आंखें हैं जो बची हुई हैं? सुबह शाम हम वो देख रहे हैं जिसका हमें देखने से मना किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया. ना देखो ए मुसलमानों, गैर महरम औरतों को ना देखो. ए मुसलमानों, किसी के सितर को ना देखो, किसी के प्राइवेट पार्ट्स को ना देखो. ए मुसलमानों, लस्ट के साथ आप छोटे बच्चों को ना देखो. ए औरतों, तुम्हें कहा गया अपनी आंखों को नीचा रखो. आज मुसलमान फिल्में देखता है, ड्रामे देखता है, बेहया औरतों को देखता है. अरे किसको फिक्र है कि ये आंखें बचानी है, ये रब की नेमत है. कभी सोचा कि जब मक्का पाक और मदीना तैयबा जाऊंगा तो इन्हीं गंदी आंखों से काबे को देखूंगा, इन्हीं नापाक आंखों से गुंबदे खजरा को देखूंगा. अरे एक आशिक रसूल आज के दौर में रहने वाला जब ये दुआ करता है तो जबान लड़खड़ाती है, शर्म से सर झुक जाता है कि मैं दीदार मुस्तफा की तमन्ना कैसे करूं. अरे इन आंखों ने इतना कुछ देख लिया है कि अब इन आंखों से मैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के जलवे को देखने की तमन्ना कैसे करूं. ये आंखें इस काबिल नहीं.
انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, ارے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. قربان جائیے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت آج کے دور میں ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو ساری بے پردہ عورتوں کو ہم پردہ نہیں کرا سکیں گے. بھائیوں اپنی آنکھوں کو خود ہی نیچا کر لو, لگا لو قفل مدینہ. میرے رب نے یہ آنکھیں نعمت دی ہے. ارے تم نابینا نہیں پیدا ہوئے, کم از کم یہ تو کر لو کہ ان آنکھوں سے گناہ نہ کرو. مگر آج یہ آنکھیں تلاش میں رہتی ہیں گناہ کرنے کے. اور رب کی نعمت دیکھیے, رب کا احسان دیکھیے. ارے آج اگر آپ کو کوئی گاڑی دیتا ہے, کوئی باس کار دیتا ہے کہ دیکھو صبح آفس جانا, شام کو آنا, جب میں کوئی کام دوں تو وہ کام کر کے گاڑی واپس لے آنا. آپ اگر وہ گاڑی اس کے مطلب کے مطابق اس کے دیے ہوئے مقصد پر استعمال نہیں کرتے تو آپ کی کار واپس لے لیتا ہے. کیوں؟ یو ڈونٹ ڈوئنگ دیٹ فار وچ آئی گیو یو دا کار. ارے رب نے آنکھیں نیک کام کرنے کے لیے دی تھی. ہم صبح و شام گناہ کر رہے ہیں, مگر قربان جائیے وہ میں اندھا نہیں کرتا. یہ ہاتھ کبھی ایک دن کے لیے, فار اونلی ون ڈے, پلیز ٹائی یور ہینڈ بیک, باندھ دو اپنے ہاتھ کو, ایک ہاتھ کو, اور پھر پورا دن گزار کے دیکھو, پتا چلے گا زندگی تو گزر ہی نہیں پا رہی, کوئی چیز اٹھا نہیں پا رہا, کچھ کر نہیں پا رہا. ارے یہ بغیر ہاتھ کے میں کیسے جیتا؟ کیا بغیر ہاتھ والے لوگ نہیں ہیں؟ رب نے یہ ہاتھ بھی سلامت دی, مگر ان ہاتھوں سے کیا ہو رہا ہے؟ گناہ, رب کی نافرمانی, حرام کمایا جا رہا ہے. کسی پر ظلم کرنے کے لیے یہ ہاتھ اٹھتے ہیں. ارے رب نے زبان دی ہے, کبھی سوچا ہے گونگا کیسے رہتا ہے؟ ایک دن, اونلی فار ون ڈے, نیت کر لو کہ کچھ نہیں بولو گے, پھر دیکھو آپ اشارے کر کر کے تھک جاتا ہے بیچارہ گونگا. میری بات سمجھ لو. کوئی اس کی بات نہیں سمجھتا, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی ہیں. وہ بیچارہ اپنی بات سمجھا سمجھا کر تھک جاتا ہے, کوئی نہیں سمجھتا اس کی بات, وہ گونگا ہوتا ہے. He have no voice. میرے رب نے ہمیں زبان دی ہے. ارے زبان کس لیے دی تھی؟ کہ زبان سے تلاوت کرتے, اس زبان سے پیارے آقا پر درود پڑھتے, اس زبان سے ذکر کرتے. ارے یہ زبان اس لیے تھوڑی دی تھی کہ اس سے بری بری باتیں کرتے, اس سے گالیاں نکالتے, اس سے سلینڈرنگ کرتے, اس سے بیک بائٹنگ کرتے, اس لیے تھوڑی زبان دی تھی. مگر کرم دیکھیے, ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں, مگر وہ ہماری زبان واپس نہیں لے رہا. یہ پیر کتنی بڑی نعمت ہے. جاؤ کسی لنگڑے سے پوچھو جو بیچارہ ویل چیئر پر زندگی گزارتا ہے, جو بے ساکھیوں پہ زندگی گزارتا ہے, کہیں جانے آنے کے لیے محتاج ہوتا ہے, مجھے لے جاؤ مجھے بھی جانا ہے. میرے رب نے یہ پیر دیے, جہاں دل جاتا ہے جاتے ہو. کبھی سوچا یہ پیر کیسینو کی طرف جانے کے لیے نہیں دیے تھے. وی ڈونٹ ہیو دیز لیگز فار گوئنگ ٹو دا کلبس. ہم یہ پیروں سے فلمیں دیکھنے جاتے ہیں, ان پیروں سے بے حیائی کے اڈوں کی طرف جاتے ہیں. ارے لنگڑے پیدا ہوتے وداؤٹ لیگز تو کیسے جیتے؟ رب نے یہ نعمت دے دی. وی آر ناٹ آسکنگ فار دیٹ, ہم نے مانگا نہیں تھا, بے مانگے عطا کیا. پھر بھی ہم برا کر رہے ہیں. لیکن کب تک یہ کرتے رہیں گے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک دن ہے جب پوچھا جائے گا, ہر نعمت کے لیے سوال ہوگا کہ آنکھیں کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ میرے بندے میں نے ہاتھ دیے تھے حلال کمانے کے لیے, یہ ہاتھ کدھر صرف کیے؟ اے میرے بندے میں نے تجھے پیر دیے تھے, ان پیروں کو کہاں لے کے جاتا تھا؟ On that day we have no answer. Please realize وہاں کوئی جواب نہیں بنے گا. آج UK یورپ میں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, nobody watching us. مگر اس دن جواب دینا ہوگا. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, چارہ اقرار ہے. کیا ہونا ہے؟ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے. کیا ہونا ہے؟ آقا کے امتیوں, انگلینڈ کے اس اجتماع میں جمع ہونے والوں, خدا را میں آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتا ہوں, ہمارا ساتھ دیجئے. ایک دعوت اسلامی ہے جو مسلمانوں کو نیکی کی طرف بلا رہی ہے, اور دوسری طرف شیطان ہے جو پکڑ کر مسلمانوں کو برائی کے اڈے پر لے جا رہا ہے. خدا را آج اجتماع میں آئے ہیں, خود بھی نیک بننے کی نیت کر لیجئے, رب کی نافرمانی سے توبہ کر لیجئے اور ہمارا ساتھ دیجئے. We need your help. Please help us. We are asking you to please give us your time. Please join us. We need all of you, because the position of Ummah, the position of Muslims are going worse and worse day by day, my dear Islamic brother. اگر ہم بھی نہ آگے بڑھیں گے, اگر ہم بھی آج وقت نہ دیں گے, یہ آگ جو آپ کے گھر تک نہیں پہنچی,
کل یہ آپ کے گھر بھی پہنچے گی. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ارے ہم اس لیے یوکے تھوڑی آئے تھے کہ اپنے دین کو بھول جائیں گے. آئیے آگے. یہ چند دعوت اسلامی والے اتنا نہیں کر سکیں گے جتنا آپ سب مل کے کر سکیں گے. دعوت اسلامی کا میسج ہے کہ I must try to rectify and the people of the whole world ہمارا ساتھ دیجئے. اچھی نیتیں آج کر لیجئے. اگر آج تک نافرمانی کا سلسلہ تھا تو نیت کیجئے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. سارے جہاں سن رہے ہیں باہر نیچے اوپر سب ایسا نعرہ لگائیے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے, ان غیر مسلموں کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے, شراب کے قریب نہیں جائیں گے, بدکاری کی طرف نہیں جائیں گے. اب زندگی گزاریں گے تو آقا کی سنت کے مطابق گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب نے جو نیتیں کی ہیں ان نیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو جذبہ, جو انتھوزیازم جو آپ نے یہاں حاصل کیا ہے, if you want to continue this, please keep watching مدنی چینل. مدنی چینل پر اس طرح آپ کو مزید سکھایا جائے گا, مزید آپ کو گائیڈ کیا جائے گا. اور مدنی چینل کی تو کیا ہی بات ہے, دنیا بھر میں اس نے دھوم مچائی ہے. بیان کے آخر میں ایک مدنی بہار آپ کو سناؤں کہ الحمدللہ پچھلے دنوں ایک مدنی قافلہ دعوت اسلامی کا حرمین طیبین کے سفر پر گیا. They met Islamic brother in Masjid Nabawi Sharif which wearing imama sharif, beard on his face. He has also wear a sunnah libas. He told those Islamic brothers that before 6 months I am non-Muslim and now I am in Madinah Tayyibah. Look at the revelation that before 6 months he is in the darkness of kufr, but now he is Muslim and in Madinah Munawwara. He told that 12 members of our family became Muslim because of Madri channel. I thought in the history of media, you can't imagine, you can't say anything about like that from media, the people converting. Alhamdulillah, log Islam mein dakhil ho rahe hain. اور وہ مدنی چینل کو دیکھ کر مسلمان کیسے ہوئے. انڈیا سے ان کا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں مدنی چینل دیکھتے تھے. اس دور میں ہم دیکھ کر بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں. in that era, that people talking about the lower your gaze. امیر اہل سنت کو وہ جب دیکھتے کہ وہ آنکھیں نیچی کرنے کی بات کرتے ہیں, they are happy about that. وہ سوچنے لگے ہم مسلمان ہو جائیں, مگر سوچتے تھے فیملی والے کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے, ہمارے اطراف والے کیا کہیں گے. On that time, the bayan of Nigran Shura, log kya kahenge, was telecasted. They told that bayan was decider for us, that log jo bhi kahenge, hum Musliman honge. So don't think about the log kya kahenge. ارے میرا رب کیا کہتا ہے اس کے بارے میں سوچو. مصطفیٰ کریم کے فرامین کیا ہیں اس پر سوچو. نیت کریں, مدنی چینل دیکھیں گے بھی اور اس کی دعوت بھی عام کریں گے. صلو علی الحبیب